بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سندھ سرکار کا عوام کی حفاظت کے لیے بڑا اقدام۔ سندھ حکومت اور NRTC میں سیف سٹی منصوبے کو شروع کرنے کا معاہدہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 5.5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں صوبے میں کسان کارڈ شروع کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ سرکار کے بڑے فیصلے، کسانوں کی حالت بہتر کرنے کے اقدام، ٹرانسپورٹ کی بہتری کا انتظام، شہریوں کی سیکیورٹی بہتر کرنے کا بھی دیا پیغام۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، شہر قائد کو محفوظ بنانے کے منصوبے سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیف سٹی منصوبے کے لیے 5.5 ارب روپے کی منظوری دی۔ اجلاس کے بعد منعقدہ تقریب میں سندھ حکومت اور NRTC کے درمیان سیف سٹی پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے کے تحت NRTC پہلے مرحلے میں ریڈ زون کے 300 مقامات پر 1300 CCTV کیمرے نصب کرے گا۔ سیف سٹی کا پہلا مرحلہ 1.5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی پیپلز بس سروس کے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ پیپلز بس کے لیے مزید 40 بسوں کی خریداری کی جائے گی۔ بسوں کی تعداد 270 ہو جائے گی۔ کابینہ نے پیپلز بس کے اخراجات کے لیے 52 کروڑ کی منظوری دی، جبکہ اس پر 96 کروڑ 80 لاکھ روپے کی سبسڈی کی بھی منظوری دی گئی۔ سندھ کابینہ نے صوبے میں کسان کارڈ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 6 ماہ کے اندر کسان کارڈ کے اجرا کے لیے جلد پالیسی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ عاجز جمالی، سٹی 21۔ اربوں روپے کا منصوبہ ناکام، اورنج لائن سے عوام کو مطلوبہ سفری سہولیات نہ مل سکیں۔ مختصر ترین روٹ اورنج لائن کی ناکامی کا سبب بن گیا۔ مسافروں کی کمی سے 10 بسیں گراؤنڈ کر دی گئیں۔ حمنا نثار کی رپورٹ۔ صرف 4.25 کلومیٹر پر اربوں روپے پھونک دیے گئے۔ اورنج لائن کی مختصر ترین روٹ کی وجہ سے عوام سفر کرنے سے گریزاں ہیں۔ اورنج لائن بورڈ آفس سے صرف اورنگی 5 نمبر تک تعمیر کیا گیا ہے۔ روٹ پر صرف 10 بسیں چل رہی ہیں، جبکہ مسافروں کی کمی کی وجہ سے 10 بسیں گراؤنڈ کر دی گئی۔ منصوبے کی ناکامی کی بڑی وجہ گرین لائن سے نہ جڑنا ہے۔ اورنج لائن پر بس سروس 10 ستمبر 2022 کو شروع کر دی گئی تھی۔ 1.5 سال میں بھی دونوں لائنز کو جوڑا نہ جا سکا۔ اورنج لائن کو اورنگی سے ناگن تک گرین لائن کے روٹ پر چلانے کا منصوبہ ہے۔ بڑھائیں گے تو ہم لوگ کیوں نہیں جائیں گے، بالکل جائیں گے۔ ان کو بولے کہ آگے بڑھے، ہم گاڑی کی طرح سفر کریں اور سہولت دیں گے تو اچھی بات ہے نا، ملک ترقی کرے گا۔ سہولت پہ تو ترقی چلتی ہے نا۔ تھوڑی سی دیر کا سفر ہے، یہاں سے چڑھو وہاں اتر جاؤ، اگر آگے جانا ہے تو اس کے لیے وہ نہیں ہے، کیا کریں اس پہ، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ جاتے ہی نہیں ہے لوگ، کیا کریں اس کے لیے۔ آگے تک کرواؤ اس کو، پھر تو شاید چلے بھی، کیونکہ یہ اسٹاف اس کا نہیں ہے۔ اسٹاف آگے ماشاءاللہ سے آگے تک اس کا بنے گا تو پھر تو یہ چلے گی، ویسا نہیں چلے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روٹ کو وسیع نہ کیا گیا تو اورنج لائن ہمارے کسی کام کا نہیں۔ یہ چھوٹا سا روڈ ہے، 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر کا روڈ ہے۔ یہ اگر گرین لائن سے جوڑ دینا، یہ تو سندھ اور وفاق اور سندھ حکومت دونوں مل کے آدھی گاڑی جائیں یہ صدر کی طرف، آدھی گاڑی جائیں یہ سریانی کی طرف، تو یہ کامیاب ہے۔ ایک گاڑی خالی نہیں جائے گی۔ 80 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس میں سے صرف 20 گاڑیاں چلتی ہیں، وہ بھی بالکل خالی۔ یہ تو کروڑوں روپے برباد کر دیا گورنمنٹ نے۔ یہ یہیں پر ہی پل گھما دیا، بورڈ آفس پہ اتار دیا، عوام کو کوئی سہولت تھوڑی ہے اس سے، تو گورنمنٹ کا پیسہ برباد ہوا ہے۔ 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے عوام کو۔ اوپر اب بہت سی ماں بہنیں چڑھ نہیں سکتی، وہ اوپر چڑھ کے جائیں گی، بورڈ آفس پہ اتریں گی، 40 روپے کرایہ دیں گی، اور اتنا سا سفر ہے۔ ٹرانسپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ اورنج لائن کی ناکامی کی بڑی وجہ متبادل ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ماس ٹرانسپورٹ کے روٹ پر چنچی نہیں چلے گی۔ اورنج اور گرین لائن کے روٹس پر سینکڑوں رکشے چلتے ہیں۔ متبادل ٹرانسپورٹ کے باوجود اورنج لائن پر یومیہ 60,000 افراد سفر کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اورنج لائن کو گرین لائن سے جوڑنے کے منصوبے کا ٹینڈر ہو گیا ہے۔ منصوبے پر جلد کام شروع ہو جائے گا۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ حمنا نثار، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ میں پہنچا منفرد کیس۔ پڑوسی گھر میں مرغیوں کا شور، خاتون شور سے تنگ آ کر عدالت پہنچ گئی۔ عدالت نے درخواست پر کنٹونمنٹ بورڈ سمیت متعلقہ اداروں سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ مرغے تو بہت شرارتی ہوتے ہیں، شور بھی بہت کرتے ہیں۔ جس گھر میں مرغیاں پالے ہوئے ہیں انہیں کاٹ دیں کیا؟ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
सिंध हाई कोर्ट में मुनफरिद केस। मुर्गियों के शोर की अदालत में गूंज, शोर से तंग खातून अदालत पहुंच गईं। अदालत ने दरखास्त पर कंटोनमेंट बोर्ड समेत मुताल्लिका इदारों से आइंदा समात में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने इस्तफसार किया कि ये मुताल्लिका इदारों को इस हवाले से शिकायत की गई। इस पर दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड इस हवाले से कुछ नहीं कर रहा, जबकि इनके अपने कवानीन में ऐसी इजाजत नहीं है। मुर्गियों के घर में रखने की वजह से पूरे इलाके में शोर रहता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वैसे भी मुर्गे तो बहुत शरारती होते हैं, शोर भी बहुत करते हैं, तो फिर क्या करें? जिस घर में मुर्गे मुर्गियां पाले हुए हैं इन्हें काट दें क्या? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार ने कहा इसका कानून मौजूद है। इस पर अदालत ने दिलचस्प रिमार्क्स देते हुए कहा पहले जमाने में तो शरारती लड़के मुर्गे काट कर खा जाते थे, तो फिर इस पर अमल हो जाता। अदालत ने दरखास्त की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। IG सिंध तब्दील ना करने पर सिंध हुकूमत वफाक से नाराज। 4 मार्च को नाम भेज दिए, अभी तक नया IG नहीं लगाया गया। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार कहते हैं कि इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। IG सिंध तब्दील ना करने पर सिंध और वफाक आमने सामने आ गए। सूबाई वजीर दाखिला ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़ियाउल नज्जार बोले इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। सूरत हाल बेहतर करने के लिए फौरी इंतजामी फैसलों की ज़रूरत है। 4 मार्च को भेजे गए नामों पर वफाक से 20 मार्च को भी फैसला नहीं हो सका। गैर ज़रूरी ताख़ीर से क़याम अमन की कोशिशों को नुकसान हो रहा है। कराची के माहौलियाती नमूनों ने खतरे की घंटी बजा दी। ज़िला कुरंकी और जनूबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक होगी। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक मुस्बत नमूनों में पाए गए वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। पोलियो वायरस 5 साल से कम उम्र के बच्चों को निशाना बनाता है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। परिंदों का शहर कूच करना, शहर में दरख्तों की कमी का इशारा। महकमा जंगली हयात सिंध की कराची में दिलचस्प चिड़िया शुमारी मुहिम। कराची में की गई 3 रोज़ा मुहिम की रिपोर्ट जारी। शहर के 5% इलाकों में सिर्फ 9035 चिड़ियाँ मिल सकें। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखें। इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से। शहर कायद में दरख्तों की कमी ने खतरे का अलार्म बजा दिया। शहर में चिड़ियों की कमी हो गई। चिड़ियों की गिनती हुई तो सिर्फ 9035 चिड़िया मिली। कराची के 5% इलाके में चिड़िया शुमारी की रिपोर्ट जारी। महकमा जंगली हयात सिंध की जानिब से शहर में 3 रोज़ा चिड़िया शुमारी मुहिम चलाई गई। 17 मार्च से जारी इस दिलचस्प मुहिम में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर समेत तलबा और इनफरादी दिलचस्पी लेने वालों ने भी हिस्सा लिया। कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ जावेद मेहर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 3780 रकबे पर मुहित इलाकों में मुहिम चलाई गई। चिड़ियों की कम होती तादाद का सबब इंसानी रवैया है। इंसानी आबादियों के गिर्द, जिनमें शहरी बागात और शहरी रहायशी इलाके शामिल हैं, ऑब्जर्वेशन की हाउस स्पैरो की, और उस अपना ऑब्जर्वेशन एक न सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में जमा किया बल्कि फॉर्म फिल करके वापस ईमेल भी किया, और हासिल किए गए डेटा के मुताबिक टोटल काउंट जो हुआ है कराची के टोटल रकबे के 5% इलाके पर किए गए सर्वे के मुताबिक हाउस स्पैरो की तादाद कराची में 9035 यानी 9035 डिक्लेयर की गई है। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर माहिरा उमर ने शहर में परिंदों की कमी पर बात करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने पर जोर दिया। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शहर को हरा और बनाएं, और यहाँ के जो मुकामी दरख्त हैं जो कि बहुत कम हो गए हैं, अपने पार्कों में, अपने घरों के अंदर, घरों के बाहर वैसे पौधे लगाएं, जैसे बबूल हो गया या पीलू हो गया। तो क्योंकि इन्हीं दरख्तों और जड़ी बूटियों पौधों में कीड़े मकोड़े भी रहते हैं जो कि परिंदों का खुराक भी होते हैं। रवां साल की गई पहली चिड़िया शुमारी मुहिम में 60% बागात और 40% इमारतों वाले हिस्सों में गिनती की गई, जिसमें 82% मर्द और 18% ख़वातीन ने हिस्सा लिया। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। चिड़िया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद दुनिया भर में मादूम होती चिड़िया की नस्ल को बचाना है, ताकि इंसानों से मोहब्बत करने वाला ये परिंदा
پھر سے چہچہانے لگے۔ آئمہ خان کی رپورٹ دیکھیں۔ شہر کے درختوں کی شاخوں پر چہچہاتی چڑیائیں اب کہاں روٹ گئیں۔ ایک دور تھا کہ جب گھروں کے صحن، بالکنی، چھتوں اور گلیوں کے علاوہ بجلی کے کھمبوں اور تاروں پر بھی چڑیاؤں کی بیٹھک لگی ہوتی تھی، لیکن اچانک یہ منظر اب دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ کہیں جدیدیت اور کنکریٹ کا جنگل چڑیاؤں کی چہچہاہٹ کو بھی نگل گیا۔ ہر سال دنیا بھر میں 20 مارچ کو چڑیا کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور یہ دن 2010 سے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد چڑیا کو درپیش خطرات کو زیر بحث لانا ہے۔ وائلڈ لائف فوٹوگرافر زہیب احمد اور ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں چڑیا نہ آتی ہو، لیکن اب یہ عالم ہے کہ چڑیا بھی ہمیں ڈھونڈنی پڑ رہی ہے۔ صبح ہو یا شام ہو تو چڑیوں کی اتنی چہچہاہٹ ہوتی تھی کہ کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور ہزاروں چڑیاں ہوتی تھیں۔ جس وقت وہ درخت کٹا 2000 کے اندر تو وہ چڑیاں 2 دن تک در بدر رہیں اور گھروں کی مڈیر کے اوپر چھت پر اس وقت اینٹینے لگے ہوتے تھے گھروں پہ، وہاں پہ بیٹھی رہیں۔ تعداد تو کافی جیسے 40-60% کا فرق آ گیا ہے۔ اس ٹائم پہ جو تھا وہ گروپ نظر آتا تھا، اب جو ہے نا 7 سے 8 نظر آتی ہیں۔ اس ٹائم جو تھا جو پورا آپ کو پورا شام کے ٹائم نا ایک ویو ملتا تھا کہ وہ ایسے گروپ میں جا رہی ہوتی تھی، سوئنگ کر رہی ہوتی تھی۔ اب وہ گروپ جو ہے نا آپ کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف سے تعلق رکھنے والے اشفاق علی کہتے ہیں کہ درختوں کی کٹائی، جدید طرز تعمیر، کثیر المنزلہ عمارتوں کی وجہ سے چڑیوں کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ شجرکاری یعنی کہ پلانٹیشن مہم جو ہے نا، باہر ملکوں میں جیسے آپ دیکھیں گے تو ہر گھر کے سامنے 5-10 درخت لگانے کو بولا جاتا ہے کہ آپ درخت لگائیں گے، ایک ہلکا چھوٹا سا گارڈن بنائیں گے۔ تو کراچی کا جو ایریا ہے نا وہ پورا پالیوٹ آپ دیکھیں جو ہے نا پولیوشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا یہ چڑیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ویسے وائلڈ لائف والے یا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہا ہے۔ جو پوچرز ہیں جو پکڑتے ہیں ان کو ہم پکڑ کے ان کے اوپر ایف آئی آریں کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپ کو تھوڑے اس عرصے میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ کتنی ساری جو ہے نا وہ آپ کو یہ چڑیاں نظر آنے لگی ہیں۔ رواں برس چڑیوں کے عالمی دن کا عنوان بھی یہی رکھا گیا ہے کہ چڑیوں کو چہچہانے کا موقع دیں، کیونکہ ان کے نہ ہونے سے ماحولیاتی توازن میں بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ چڑیا فوڈ چین کا ایک اہم حصہ ہے جس کا مسکن انسان کے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے۔ ہر بچپن کا دوست یہ پرندہ جتنا آج ہماری توجہ کا طالب ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ ناظم آباد سے بازیاب ہونے والی 5 بچیوں کے کیس کی سماعت، عدالت کا بچیوں کے والدین کے حوالے کرنے کا حکم، کیس خارج کر دیا۔ عدالت نے مقدمے میں گرفتار 2 ملزمان کو بھی بری کر دیا۔ جواد آصف کی رپورٹ ہے۔ ناظم آباد سے بازیاب ہونے والی 5 بچیوں کے کیس کی سماعت، عدالت نے کیس نپٹا دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی زرمینہ لغاری کی عدالت میں گزشتہ روز ناظم آباد سے بازیاب کی جانے والی 5 لڑکیوں کو پیش کیا گیا۔ دوران سماعت عدالت نے بچیوں کا بیان ریکارڈ کیا۔ بچیوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، ہم گھر میں ڈانٹ کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئے تھے، ہم اپنے گھر اب واپس جانا چاہتے ہیں۔ گرفتار 2 ملزمان ممتاز علی اور محمد راشد کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وکیل ملزمان نزاکت علی میرانی نے کہا کہ لڑکیوں کے بیان کے بعد دونوں پر کوئی کیس نہیں بنتا، عدالت سے استدعا ہے دونوں کو بری کیا جائے۔ سماعت کے بعد ملزمان کے وکیل نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے دونوں ملزمان کو لڑکیوں کے بیان کے بعد ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا۔ ہاں، ان کو بری کرنے حکم دیا، کیونکہ وہ جو لڑکیاں برآمد تھیں ان لڑکیوں نے یہ کورٹ میں بیان دیا کہ ہم نے جو اب کسی نے اغوا نہیں کیا، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گھر سے نکلی تھی اور فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ تو کورٹ میں جا کے انہوں نے 5 لڑکیوں نے الگ الگ بیان دیا، جس میں آنربل 11 نمبر جیم مجسٹریٹ صاحبہ نے دونوں ملزمان کو اس کیس سے بری کر دیا۔ 5 لڑکیوں کے والد اور ماموں نے کہا کہ گھر میں جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے بچیاں غصے میں گھر سے نکل گئی تھیں، اور یہ 5 کی دادا، 3 کا نانا ہے، 2 کا دادا ہے، اور انہوں نے کوئی تھوڑا سا بہت ڈانٹ کی، گھر میں ہر گھر میں ڈانٹ ہوتی ہے تھوڑی بہت، تو انہوں نے کوئی کر دی تو یہ غصے میں آ کے نکل گئی۔ تو آج اللہ پاک نے شکر کیا، سندھ گورنمنٹ کا میں بڑا شکر گزار ہوں۔ 5 لڑکیاں گزشتہ ماہ سعید آباد سے لاپتہ ہوئی تھیں۔ والدین کی جانب سے نامعلوم لوگوں کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ جواد آصف، سٹی 21۔ قیمت کم نہ کی تو مزید انڈسٹریز بند ہو جائیں گی۔ نائب صدر کورنگی ایسوسی ایشن
مسلم محمدی نے خبردار کر دیا، کہا کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، صنعتوں کو ویئر ہاؤس میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد، تاجروں کا تشویش کا اظہار، انڈسٹریز بند ہونے کا اشارہ دے دیا۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری نائب صدر مسلم محمدی نے کہا کہ جو بجلی کے ریٹس ہیں ان کو کوئی سیکٹر برداشت نہیں کر سکتا، کہا کہ لاگت بڑھنے پر اب انڈسٹری کے لیے بجلی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے۔ مسلم محمدی نے کہا کہ بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ جو بجلی کے نرخ اس وقت ہو گئے ہیں اور جو کاروباری لاگت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس سے واقعی اس وقت بجلی کے بل دینا مشکل ہو رہا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ کئی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، لیبر کو لے آف کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ہی پرابلم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو جو لاگت گیس کی ہے وہ بھی تقریباً دوگنے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کاٹی نائب صدر نے کہا کہ کورنگی میں اب انڈسٹریز ویئر ہاؤس میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ نئی حکومت سے اپیل ہے کہ بجلی اور گیس کے ریٹ پڑوسی ممالک کے برابر کیے جائیں۔ بات یہ ہے کہ لوگ اپنے فیکٹریز کو ویئر ہاؤسنگ کے اندر تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنا امپورٹ کا سامان ہوتا ہے یا اس کی جو ترسیل ہوتی ہے آگے ملک میں، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ویئر ہاؤسنگ ہو۔ اس کو ہمیں یوزر فرینڈلی پرائسز کے اوپر گیس اور بجلی ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو گیس ملنی چاہیے، اور ملنی بھی چاہیے تو وہ یوزر فرینڈلی پرائسز ہوں، جو کہ انٹرنیشنل پرائسز سے، ہمارے پڑوسی ممالک کی پرائسز سے مطابقت رکھتے ہوں، جبھی تو ہم کمپیٹیٹو ہو سکیں گے۔ کاٹی کے نائب صدر نے صاف کہا کہ اگر حکومت نے بجلی اور گیس کے ریٹ کم کرنے کے لیے کچھ نہ کیا تو کوئی بھی انڈسٹری نہیں چلا سکے گا۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ سندھ سرکار نے محکمہ بورڈ آف ریونیو رجسٹریشن ونگ میں سب رجسٹرار رجسٹریشن کے تقرر تبادلے کر دیے، جس کے الگ الگ سے نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر دیے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے آزاد نوڑیو سے۔ جی آزاد۔ جی بالکل، سندھ حکومت نے محکمہ بورڈ آف ریونیو رجسٹریشن ونگ میں سب رجسٹرار کے رجسٹریشن ونگ کے ہیں جو ان کے تقرر تبادلے کر دیے، جس کے الگ الگ سے محکمہ بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشنز کے مطابق سب رجسٹرار رجسٹریشن ملیر ظہیر الدین بابر بھٹی کو جو 1 ماہ کی چھٹی منظور کر دی گئی ہے، جبکہ زبیر نذیر گفران کو سب رجسٹرار رجسٹریشن ملیر اور آصف علی سرکی کو سب رجسٹرار رجسٹریشن گڈاپ ٹاؤن 1 جو ہے تعینات کر دیا گیا، جبکہ سب رجسٹرار رجسٹریشن نواب شاہ امجد علی بھٹو کا تبادلہ کر کے سب رجسٹرار رجسٹریشن نواب شاہ کا اضافی چارج محمد حسن زرداری کے سپرد کر دیا گیا، جبکہ سب رجسٹرار رجسٹریشن سامر و منٹھار علی زرداری کا تبادلہ کر کے ان کو سب رجسٹرار شاہ فیصل جو کراچی تعینات کر دیا گیا، جبکہ سب رجسٹرار 1 حیدرآباد سٹی سید یاسر علی شاہ کا تبادلہ کر کے سب رجسٹرار 2 گڈاپ ٹاؤن کراچی تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سب رجسٹرار 2 گڈاپ عبدالنبی لاشاری کا تبادلہ کر کے سب رجسٹرار سٹی حیدرآباد 1 کا اضافی چارج جو ہے رمیش کمار کے سپرد کر دیا گیا، جبکہ فہیم اختر کو سب رجسٹرار رجسٹریشن سامارو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان تمام جو سب رجسٹرار ان کے تقرر تبادلوں کے نوٹیفیکیشن سے محکمہ بورڈ آف ریونیو جہاں سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آزاد نوڑیو آپ کا۔ سٹی 21 نیوز کی ماہ سیام کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان۔ آج کا عنوان تھا رزق کے حالات۔ علامہ سید شبیر، مفتی ابو محمد اور اسلامک اسکالر عائشہ بلال نے فکر انگیز گفتگو کی۔ ٹرانسمیشن کے خصوصی مہمان معروف سماجی کارکن ظفر عباس تھے۔ نعتیہ مقابلے میں نعت خوانوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماحول کو پر نور کر دیا۔ شیف سرورت سعید نے شیر خورمہ، چکن ویجیٹیبل رائس بنانا سکھایا۔ رمضان مہربان کا آغاز قاری احمد مالکی نے کرت سے کیا۔ پاکستان کی مشیر و نامور میزبان زال سرحدی نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان۔ نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ججز کے فرائض پاکستان کے معروف نعت خواں قاری اسد الحق اور شکیل مدنی نے انجام دیے، جبکہ مقابلہ عمر عباسی نے جیتا۔ جبکہ رمضان مہربان میں خصوصی مہمان JDC کے سربراہ ظفر عباس، مدیحہ زہرا، زرین عرفان اور زینیہ طہا لیڈیز ونگ JDC تھے، جنہوں نے عوام کے سماجی مسائل پر دلچسپ بات کی۔ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، کام کریں،
اسی طرح سے جیسے آپ جانتی ہیں کہ کینسر جیسی بیماری جو کہ آج کل بہت عام ہے جی، اور یہ زیادہ تر ہر اگلی خواتین کے اندر کینسر پایا جاتا ہے، اور اسی تکلیف کو رکھتے ہوئے کیونکہ ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس عورت اپنا علاج نہیں کروا پاتی. مل ونگ بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اکثر ہمارے پاس عورتیں آتی تھیں اپنی اپلیکیشنز لے کر کے، اپنی پریشانیاں لے کر کے، لیکن جب وہ ہمارے اداروں میں مردوں کو دیکھتی تھیں تو وہ اپنے مسئلوں کو اس طریقے سے بیان نہیں کر پاتی تھیں. جی، خواتین کے مسائل آتے ہیں. سب سے بڑھ کر میں آپ کے چینل کے تعاون سے بولنا چاہوں گی کہ ابھی آ رہی ہے عید. جی، اور عید میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے بچوں کے کپڑوں کی. یہ جو ٹوپیاں، کیپ، ٹی شرٹ، پینٹ پہن کے نوکریاں کر رہے ہیں نا، جی، ان میں روح نہیں ہے، ان میں روح نہیں ہے، ان کی فیلنگز کوئی نہیں ہے. رپورٹ ہے، انہوں نے سوچ لیا کہ ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں. یہ عید پہ ہم کوئی آپ کسی کے منہ سے تو سنوائیں مجھے جو کہے اس بار عید پہ میرے بچے یہ پہنیں گے، میں نے اس بار عید پہ پہننا ہے. کوئی سین ہی نہیں ہے ایسا. رمضان مہربان ٹرانسمیشن کے عنوان رزق حلال پر مہمان علامہ سید شبیر میسمی اور اسلامک اسکالر عائشہ بلال نے فکر انگیز گفتگو کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر بتایا ہے، بالکل، اور حضور فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کے پیٹ میں مال حرام ہے. ڈیوٹی کے حساب سے رپورٹ کرنے گئے، اس نے کہا اس اینگل سے کرو، اس اینگل سے مت کرو تاکہ حقیقت چھپ جائے. جی، وہ رشوت ہو جائے گی. رمضان مہربان کے کچن میں کوتھم انسٹیٹیوٹ کی شیف سروت سعید نے مزے کا شیر قورمہ چکن ویجیٹیبل رائس بنانا سکھایا. اور یہ میں نے سیوئیوں کا ڈیزرٹ بنایا جس میں سے شیر بنتی ہے. چینیوں کو بتانا چاہ رہی ہیں، جی، چینیوں کو، چائنیز لوگوں کو کہ ہم اس کے ساتھ یہ کھائیں کہ آپ کو جو ہے نا ہم آپ کا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو ہماری سوئیاں کھانی چاہیے. بالکل، یہ ہم چھوٹے باکس میں دیں گے آپ کو. جبکہ مجدد صابری و ہمنوا قوال نے خوبصورت قوالیاں پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا. کراچی میں رواں سال درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کراچی میں مارچ میں ہی درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو گیا. عالمی موسمیات تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ بحیرہ عرب میں 2024 میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا. کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، شدید گرم موسم آنے کو ہے تیار. کراچی میں سورج نے مارچ کے مہینے میں ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. اقوام متحدہ نے بھی رواں سال شدید گرمی کی پیشن گوئی کر دی. WMO نے خبردار کیا ہے کہ بحر عرب میں 2024 میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا. بحر عرب میں درجہ حرارت میں اضافے کا اثر تمام ساحلی شہروں پر ہوگا. بحر عرب میں درجہ حرارت میں اضافے کو النیونو کا نام دیا گیا ہے. WMO کا کہنا ہے کہ النیونو کے باعث درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے. WMO نے واضح کیا کہ النیونو کے باعث رواں سال کم بارشیں اور موسم گرم رہے گا. بڑھنے والے درجہ حرارت کا اثر ایشیا کے مختلف حصوں میں مختلف ہوگا. رپورٹ پر بات کرتے ہوئے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بھی النیونو کا سال رہا ہے. النیونو کے باعث شہر قائد میں معمول سے کم بارشیں ہوئیں. ہنستے مسکراتے چہرے تازگی اور فرحت کا احساس دلاتے ہیں. دنیا بھر میں آج خوشی کا عالمی دن. ایک تحقیق کے مطابق خوش باش افراد طویل عمر پاتے ہیں کیونکہ خوشی دلوں میں وسعت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اعتماد کا احساس بیدار اور تکالیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے. حمدہ نثار کی رپورٹ دیکھیں. یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں 20 مارچ کو خوشی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. خوشی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ، لیکن غموں میں مسکراتے رہنا زندگی کا اصل حسن ہے اور یہی اس دن کو منانے کا مقصد بھی. 2012 میں اقوام متحدہ نے تسلیم کیا کہ خوشی اور خوش رہنا انسان کا بنیادی حق ہے، جس کے بعد 2013 سے باقاعدہ اس دن کو منانے کی تجویز منظور کی گئی. ماہر نفسیات ڈاکٹر اقبال افریدی کا کہنا ہے کہ ہر عمر میں انسان کی خوشی کی وجوہات تبدیل ہوتی ہے. عمر کے ساتھ ساتھ خوشی کا جو وجوہات ہیں اس میں تبدیلی آتی ہے. دراصل خوشی تو دراصل وہ یہی ہے کہ جب دوسروں کو ہم آرام سکون پہنچائیں اور قناعت پسند بنیں اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، مثلا مجھے ایک آنکھ نہیں دیتا تو کیا کرتے، قد نہیں دیتا، عقل نہیں دیتا یا بال نہیں دیتا، یہ سب چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس پہ ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے اور ہر لمحے کو خوش کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں. تاہم آج کے مشکل اور پریشانی زدہ دور میں خوش رہنے کے مواقع ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. اس موقع پر پاکستانیوں سے جانتے ہیں وہ کس بات میں خوشی محسوس کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اپنے بہن بھائیوں سے مل کر یعنی کہ یا رشتہ داروں سے مل کر خوش ہوتا ہے انسان. بھائی ہم تو اس وجہ سے خوش ہوں گے کہ فلسطین آزاد ہو جائے، فری فور فلسطین ہو جائے، اس وجہ سے ہم خوش ہوں گے. بھائی
میں اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے لڑکیوں کا بہت زیادہ مطلب آل اوور لڑکیوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہر چیز لیں, تو جب ان کو اپنی مرضی سے ہر چیز مل جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ خوش ہوں گی. شاپنگ کرنے سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور میں اگر اپنی سسٹر کے ساتھ کہیں باہر چلی جاؤں اور مجھے ان چیزوں سے بہت خوشی ہوتی ہے. زیادہ تر مجھے شاپنگ سے اور باہر گھومنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میری ایک ہی چیز ہے جس سے میں خوش ہوتا ہوں, میرا کرکٹ کھیل, اس میں مجھے بہت شوق ہے کھیلنے کا. کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جن پر عمل کر کے آپ خوش اور مطمئن زندگی کے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں, جیسے مسکرانا, ورزش کرنا, مناسب نیند و دیگر چیزیں ہیں. خوشیاں منانا اچھی بات ہے, لیکن خوشیاں بانٹنا اور افسردہ افراد کی پریشانیوں میں شامل ہونا ہی اصل خوشی ہے. کوشش کریں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ حمدہ نثار, سٹی 21 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.